باقاعدہ، بہت تھک ہوتا ہے وہ دھواں. تو تکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما، وہ دن ایسا ہے کہ نہ پوچھے گا کوئی حمیم کسی حمیم کو. حمیم کا لفظ ہم سے، حامیم میم سے، حما کہتے ہیں بخار کو، اور حمیم فعیل کے وزن پر بہت زیادہ گرم. مراد اس سے دوست ہے، وہ دوست جو دوسرے دوست کی حمایت میں، محبت میں بہت گرمی دکھائے، یعنی بہت گہرے دوست کے لیے لفظ آتا ہے. لیکن قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی حمیم کسی حمیم کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کا نہیں پوچھے گا کہ وہ کہاں ہے. کیوں؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اور ایسا نہیں کہ وہ کہیں غائب ہو جائیں گے تو اس لیے بھول جائیں گے کہ اچھا وہ کوئی دوست بھی ہوتا تھا. یبصرونہم، وہ ان کو دکھائے جائیں گے. یبصر، بصرہ کہتے ہیں اس طرح دکھانا کہ دوسرا پہچان جائے. کون سا باب ہے؟ تفعیل. یبصرونہم، وہ ان کو دکھائے جائیں گے، وہ جا رہے ہیں تمہارے دوست، لیکن وہ مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں کہ اچھا میرا کوئی دوست بھی تھا. اور یہ کن کا حال ہے؟ مجرموں کا. جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقی لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. ہاں جو ایمان پر نہ ہو، مجرم ہو، انہیں اپنے دوست بھول جائیں گے. جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے وہ تو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. اوورآل بھی ان کا میدان حشر میں حال بہت اچھا ہوگا. یود المجرم، مجرم خواہش کرے گا، چاہے گا کیا؟ لو یفتدی، کاش فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ببنیہ، اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائی کو. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان مصیبت آنے پر اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ مثلا دور ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو بہن بھائی بھولے وہ ترک اپنی اپنی زندگی میں تھا، لیکن خدا نہ خواستہ کرے کوئی بیمار ہو جائے، کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے تو خواہ کوئی کتنا ہی دور کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ تڑپ اٹھتا ہے اور حت الوسع مدد کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ وصاحبتہ واخیہ، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا بلکہ الٹا اس کو آگے پیش کرے گا، اسے پکڑ لو میری جگہ. کس قدر خود غرضی کا دن ہوگا نا. دنیا میں تو انسان کیا کرتا ہے، ایسی دعائیں بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی میری اولاد کو دے دے. محبت میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ساری محبتوں کو نفرتوں میں بدل دے گا، دشمنی میں بدل دے گا، عداوت میں بدل دے گا، سوائے اس کے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. آج آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کسی کا بیٹا پکڑا جائے کسی مشکل میں تو لوگ پوری پوری زندگی کی کمائی دے کر چھڑانا چاہیں گے، یا نہیں کہ گھر بیچ دیتے ہیں، زیور بیچ دیتے، کچھ بھی نہیں رکھیں گے کہ بچہ چھوٹ جائے کسی طرح. لیکن وہاں اتنا شدید عذاب ہوگا کہ انسان کہے گا مجھے بچا لیا جائے، بے شک میرا بچہ پکڑ لے. وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو، فصیلہ کہتے ہیں ایک دادا کی اولاد، تؤویہ جو اس کو پناہ دیتا تھا مشکل وقت میں، اس کو بھی پکڑ، اس کو بھی جھونکے گا، ان کو بھی لے لیں. اور پھر ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے سارے کے سارے پکڑ لیے جائیں میری جگہ فدیے میں. زمین میں کون کون ہے؟ جن ہیں، انس ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، جانور ہیں، شیر، گھوڑے، اونٹ وغیرہ، جو کچھ بھی اس دنیا میں اس زمین پر، وہ سب لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں. ثم ینجیہ، پھر وہ بچا لے اس کو. لیکن کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کو
اپنی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی فدیے میں آنا بھی نہیں چاہے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. قریبی رشتہ دار بھی نہیں چھڑائے گا، اور ویسے بھی رشتے سارے ختم ہو جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، رشتہ داریاں ویسے ختم ہو جائیں گی. سورۃ لقمان میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، کوئی باپ بچوں کو اور بچے باپ کو کام نہ آ سکیں گے. اس کے برعکس کیا کریں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. دنیا میں انسان انسانوں پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، خاص طور پر ایموشنلی. کوئی غم ہو، کوئی رنج ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو تو انسان کیا چاہتا ہے؟ سب مجھے پوچھیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فوت ہو جائے کسی کا تو سارے افسوس کرتے ہیں اس سے، اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تاکہ اس کا غم ہلکا ہو، اور وہ بھی آس پاس لوگوں کو دیکھ کے ان سے شیئر کر کے ہلکا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت جو ہے وہ اس کے دکھ تکلیف کو کم کرتی ہے. تو قیامت کا دن تو بہت ہی بڑی مصیبت کا دن ہے. اس دن میں انسان کیا چاہے گا کہ اس کے دوست، عزیز، پیارے، بچے، بیوی، اولاد، ماں باپ، خاندان، برادری، وہ اس کا ساتھ دیں، اس کے پاس آئیں. لیکن کوئی ایک بھی نظر نہیں آئے گا. یعنی مصیبت اور تکلیف تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن یہ سارے پیاروں کا چھٹ جانا اور سب کا بے وفا ہو جانا یہ اور شدید غم ہوگا. گویا جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ جذباتی اور روحانی صدمے جو ہوں گے وہ بھی انسان کے لیے بڑے جانکاہ ہوں گے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے یبصرون، وہ سامنے دکھائے جا رہے ہوں گے ان کو، یہ دیکھو یہ گیا تمہارا بھائی، یہ تمہارا باپ، یہ تمہارا بیٹا، یہ تمہاری بیوی، یہ تمہارے دوست، یہ سب جا رہے ہیں، دیکھو تمہیں کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. دنیا میں اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو اور نہ کوئی پوچھے تو کتنے عرصے تک وہ غم دکھ رہتا ہے؟ کبھی نہیں بھولتا اس نے مجھے پوچھا نہیں تھا. قیامت کے دن بھی کوئی نہیں پوچھے گا. دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسی حالات سے کیوں گزارتا ہے؟ ہم سب پہ ایسے حالات گزرتے ہیں کہ جب ہم بعض اوقات بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. اس میں نہیں کہ کسی کو قصور ہوتا، حالات ہی ایسے بن جاتے ہیں بعض اوقات. اور بعض اوقات کوئی قریب بھی ہو تو اس کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، پوچھ ہی نہیں سکتا، کام ہی نہیں آ سکتا، مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں بھی ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک اپنے کاموں میں بھاگ رہا ہے، کون کس کو پوچھے. اور یہاں کی سوسائٹی میں تو یہ بات آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ بیمار ہیں تو آپ اکیلے ہیں، آپ کو مر گیا تو آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ بھی ہے، آپ اکیلے ہیں. تو قیامت کے دن سب کے ہوتے ہوئے انسان اکیلا ہوگا، اکیلا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ. جو بھی تمہیں ملا تھا سب پیچھے ہی رہ گیا، ساتھ کچھ بھی نہیں آیا. اور یہی رشتے ہیں جن کی خوشیوں کی خاطر انسان اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے. ان کو خوش کرتے کرتے، ان کا ساتھ دیتے دیتے، ان کے دین، ان کے طریقے، ان کی پسند و ناپسند دیکھتے دیکھتے اللہ کی پسند اور رضا بھول جاتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلے دوستوں کا ذکر ہے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کیونکہ عام طور پر دوستوں سے انسان توقعات زیادہ رکھتا ہے.
کوئی دنیا میں بھی غم تکلیف ہوتا ہے نا تو بعض اوقات ماں باپ سے بھی بعد میں شیئر کرتا ہے، دوستوں سے پہلے کرتا ہے. اور ویسے بھی جذباتی تعلقات میں ہمارا تعلق دوستوں سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت رشتہ داروں کے. تو جس کو ہم جتنا زیادہ قریب سمجھتے ہیں، جس کے اوپر ہم جتنا زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ اتنا ہی پہلے دور جائے گا. وہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہو کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. ایک لوہے کے پنجرے میں ایک بندریا اور اس کے بچے کو ڈالا گیا اور اس کو آہستہ آہستہ ہیٹ اپ کیا گیا. جو ہی اس کو گرم کیا گیا تو سب سے پہلے بندریا نے بچے کو اٹھا لیا کہ اس کو کچھ نہ ہو، اور جب وہ زیادہ ہیٹ اپ ہوا تو بچہ نیچے رکھ کے خود اس پہ کھڑی ہوگی. یعنی ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جب انسان بچے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن جب مصیبت ہاتھ سے بڑھنے لگتی ہے تو انسان ان کو پیش کر دیتا ہے. اور انسان ان سب کو کیوں پیش کرے گا؟ ثم ينجيه، کہ وہ بچا لے اس کو. کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. انہا لظا، بے شک